الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کل ہم نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور آیت کے کچھ حصے کی تفسیر و وضاحت سماعت فرمائی تھی، تو آج جو بقیہ حصہ ہے اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے اندر دو دلیلیں پیش کی ہے، ایک انسان کی تخلیق کو اور دوسری زمین سے نباتات اگانے کو۔ پھر انسانی تخلیق کے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا سے بات کو بیان فرمایا کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، پھر نطفے سے، اور نطفے کے بعد اس کو ہم جمع ہوئے خون کی صورت کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں، اور یہ 40 دن اسی طرح نطفہ یعنی رہتا ہے، پھر اس کے بعد علقہ، پھر اس کے بعد 40 دن تک وہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کے اندر انسان کی شکل و شباہت صورت اس کے اندر بناتے ہیں، یعنی ہاتھ پاؤں، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، دیگر چیزیں رب العالمین اسی ایک نطفے کے اندر جب وہ مضغہ بن جاتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین وہ چیزیں بناتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر مخلقات و غیر مخلقہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مکمل ہوتے ہیں، ناقص نہیں ہوتے تخلیق کے اعتبار سے بھی یا پھر پیدائش کے اعتبار سے، یعنی کہ مکمل پیدا ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ حمل ساقط ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، تو یہ دونوں یہاں پر مراد ہے۔ آگے فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ہم رحموں میں ان نطفوں کو، اس علقہ اور اس مضغے کو ہم ٹھہرا کر رکھتے ہیں، مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک ہم چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک۔ کم سے کم جو مدت ہے حمل کی وہ 6 ماہ ہے، 6 مہینے تک، یعنی کہ ولادت اگر ہو جائے تو یہ نارمل ہی کہلاتی ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، 6 مہینے سے پہلے وہ نہیں ہے، تو کم از کم اس کی مدت 6 ماہ ہے، اور زیادہ مدت وہ 9 ماہ یا اس سے بھی چند دن اوپر جا سکتے ہیں۔ ما نشاء الی اجل مسمی، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے کہ رب العالمین اب وہ 9 ماہ کے اندر بھی مزید کتنے دن اللہ رب العالمین اس کے اندر کر دیں، یعنی جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہوا ہوگا، کیونکہ کل حدیث بھی ہم نے سنی کہ جب وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور ابھی وہ مضغہ کی شکل اختیار کر رہا ہوتا ہے تو فرشتہ روح آ کر اس کے اندر پھونک لیتا ہے، اور اس کی پھر عمر بھی وہاں پر کیا ہے لکھ دی جاتی ہے، تو ظاہر عمر کا آغاز بھی تو ہونا ہے نا، تو جب عمر کا آغاز ہوگا کب اس نے اس دنیا کے اندر آنا ہے وہ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی طے کر رکھا ہے، تو اس لیے اس کا وقت ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو اس نے اس دنیا کے اندر آنا ہے۔ پھر فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں ایک بچے کی صورت کے اندر اس دنیا کے اندر ہم تمہیں نکال دیتے ہیں، یعنی رحم میں رہتے ہو جب تک ہم چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم تمہیں اس دنیا کے اندر بھیج دیتے ہیں طفلاً، ایک بچہ بنا کر۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بچپن سے لے کر، یعنی جب بچہ دنیا میں آتا ہے اس سے لے کر جوانی تک کے جو مراحل ہیں وہ سارے یہاں پر حذف کر دیے، وہ یہاں پر بیان نہیں کیے، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ والدین کے ساتھ آ جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بچہ جب اس دنیا کے اندر آتا ہے، یہ یاد رکھیں ایک صرف واحد انسان ہے کہ جس کے بچے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ ماں کو تلاش نہیں کر سکتا، اس کو نہیں پتہ خوراک مجھے کہاں سے ملنی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی آپ جانور کے جتنے بھی دیکھیں، مخلوقات دیکھ لیں، وہ یا تو چند ہی لمحات کے بعد کیا چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی اپنے رزق کو یعنی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو انسان ہے یہ محتاج رہتا ہے، اور یہاں پر اصل میں اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر عاجزی کتنی ہے، تم کچھ کر نہیں سکتے، بے بسی کتنی ہے تمہارے اندر۔ اب وہ بچہ کب تک، جب تک کہ وہ 2.5 سال 3 سال کا نہ ہو جائے، کچھ سمجھداری والی بات چیت نہ کرے، چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو، کچھ اپنی بات سمجھا نہ سکے،
تو بچے کا خیال مکمل طور پہ کون کر رہے ہوتے ہیں؟ والدین کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ نہ اپنے کھانے کے متعلق صحیح طرح بتلا سکتا ہے، نہ پہننے کے متعلق بتلا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں وہ بیان کر سکتا۔ وہ کیا ہے، والدین اپنے ہی حساب سے اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، جی اچھا یہ ابھی رو رہا ہے تو اس کو کھانے کی شاید ضرورت ہے، یہ پینے کے لیے کچھ مانگ رہا ہوگا، یہ ابھی اس وقت کھیلنے کے لیے کچھ مانگ رہا ہوگا، اچھا یہ اس لیے ہے، اس کو کپڑے بدل دیں۔ تو کیا ہے، وہ اپنے ہی ذہنوں کے مطابق اس کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچہ اس چیز کا اظہار نہیں کر پاتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو خاص طور پر بیان فرمایا کہ اس کے اندر تمہارے والدین کا بہت بڑا کردار ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے یہ ایک عرصہ، اور یہ کب تک؟ جوانی تک اکثر طور پر یہ معاملہ رہتا ہے۔ جب تک بچہ اچھی طرح جوان نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ محتاج ہے۔ محتاج تو جوانی کے بعد بھی ہے، لیکن چلیں جوانی کے بعد تھوڑا بہت وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے، اس عمر تک جب تک وہ اچھی طرح جوانی کو نہیں پہنچ جاتا وہ والدین کا ہی محتاج ہے۔ اب ظاہر ہے وہ کمانے کے قابل بھی نہیں ہے، بڑا تو ہو گیا ہے، 12-14 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، ابھی تک وہ کمانے نہیں لگا، 20 سال کا، ابھی بھی کون دے رہا ہے؟ والدین اس کو کھلا رہے پلا رہے، اس کی ضروریات کو ابھی بھی وہی پورا کر رہے ہیں۔ جب بھی اس کو حاجت پڑتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، وہ اپنے والدین کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں یہاں پر ذکر نہیں کی اور یہ محذوف کر دی، اور یہ ساری چیزیں ہمیں آسانی کے ساتھ خود بخود سمجھ میں آتی ہیں۔ فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم اپنی اس جوانی کی اس عمر کو پہنچ جاؤ، ومنکم من یتوفی، اور جب بندہ اس جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں ومنکم من یتوفی، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں ہم ان کو اس جوانی کے اندر ہی اس دنیا سے لے جاتے ہیں، فوت کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں من یرد الی ارذل العمر، جس کو رذیل ترین عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی بڑی لمبی عمر ملتی ہے اس کو۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو اللہ رب العالمین عمر زیادہ دیتے ہیں اس کو تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ الٹا دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح بچہ شروع کے اندر محتاج ہوتا ہے، اس کو عقل سمجھ شعور نہیں ہوتا، اسی طرح یہ جب رذیل عمر کو پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، تو یہ بچپن والی حرکات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ حافظہ جو انتہائی مضبوط تھا، یہ انتہائی قوت والا حافظہ تھا، ختم ہو گیا ہے۔ طاقت تھی، ختم ہو گئی، سب کچھ اب اس کے پاس کچھ نہیں موجود۔ تو یہ رذیل ترین عمر، یہ کیونکہ انتہائی خطرناک عمر، یاد رکھیں کہ اس کے اندر نہ اولاد کام آ رہی ہوتی ہے انسان کے، بڑھاپا ہوتا ہے، اور ایسا بڑھاپا کہ جس کے اندر بار بار جس طرح بچوں والی حرکتیں، وہی معاملات، تو اب کیا ہے، ہر کوئی ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، تو انسان پھر وہ جو عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے وہ بڑی مشکل سے وہ اس دنیا کے اندر کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر کے اس حصے سے جو رذیل ترین عمر ہے، ارذل لفظ یہ کیا ہے، اسم تفضیل کے ہیں، یعنی جو انتہائی گھٹیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمر کا وہ حصہ جو انتہائی بے عزتی والا عمر کا حصہ ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اور خاص طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھا بھی کرتے تھے، اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے، اور اس طرح سکھاتے تھے جس طرح ایک معلم وہ تعلیم دیتا ہے، اس انداز سے وہ اپنے بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے۔ اور یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، کس سے؟ کہ ان ارد الی ارذل العمر، کہ میں عمر کے سب سے رذیل ترین حصے تک پہنچ جاؤں، واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔ اور ایک روایت کے اندر پھر اس کے اندر یہ الفاظ بھی اضافے کے ساتھ ہیں، واعوذ بک من البخل، کہ میں بخیلی سے بھی اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بزدلی سے، اور اسی طرح نکمی عمر سے، اور دنیا کے فتنے سے، اور قبر کے فتنے سے، اور ساتھ میں بخیلی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو یعنی یہ خاص طور پر اہتمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ وہ رذیل ترین عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو اس عمر کے اس حصے سے انسان کو بچنا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اگر تو عمر دیتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے علم میں نہیں ہے کہ میری عمر کا کتنے حصے مجھے ملنے والے، تو اگر اللہ عمر دے
تو پھر وہ عمر انسان کی رذیل ترین عمر والی نہ بنے، بلکہ وہ بسا اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ بڑی بڑی عمریں بھی مل جاتی ہیں اور اس کے باوجود ان کا حافظہ بھی مضبوط رہتا ہے، کوئی ان کے اندر رذیل ترین عمر، اس کے پیچھے کیا ہے، شاید ان کی یہ دعائیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے یہ دعا خاص طور پہ کرنی چاہیے۔ فرمایا لکی لا یعلم، یہ ہم رذیل ترین عمر میں کیوں پہنچاتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ انسان علم رکھنے کے بعد اب کچھ علم نہ رکھ سکے۔ یعنی جو دنیا میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا میں بڑا عالم ہوں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مجھ سے بڑا محدث کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا فقیہ کوئی نہیں، میرے سے بڑا جاننے والا کوئی نہیں، سائنسدان مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اب وہ بندہ اس عمر کو پہنچ کر اس کو پتہ لگے کہ اب مجھے کچھ بھی نہیں آتا، اب میں زیرو ہو چکا ہوں، تھا میرے پاس علم اب کچھ بھی نہیں ہے۔ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، اللہ کہتے ہیں تاکہ جاننے کے بعد وہ یہ جان لے کہ اس کو کچھ بھی علم میں نہیں ہے۔ پھر دوسری دلیل اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، کہ تم زمین کو دیکھو، یعنی ایک تو انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو کس طرح اس کو ہم نے پیدا کیا ایک نطفے سے، اور پھر کس طرح ہم نے عمر کے اس حصے تک اس کو پہنچایا، چھوٹا سا قطرہ، اور اس کو عمر کے کون سے حصے تک ہم نے پہنچا دیا۔ تو یہ جب ہم کر سکتے ہیں تو کیا اس کی دوبارہ تخلیق نہیں ہو سکتی؟ پھر دوسری دلیل اللہ رب العالمین پیش کر رہے ہیں زمین کی، کہ زمین کو دیکھو حامدتاً، کہ وہ بالکل مردہ پڑی ہوئی ہے، بنجر ہے، غیر آباد ہے، اور ظاہری طور پر خشک ہو چکی ہے، کوئی وہاں پر آثار نہیں ہے، جتنی آپ کھاد ڈال لیں، جتنا پانی دے دیں، جو کچھ دے دیں، ظاہری طور پر کچھ بھی محسوس ہوتا یہی ہے کہ یہاں سے کچھ اگنے والا نہیں ہے، یہ زمین بنجر اور غیر آباد ہے۔ اور اکثر اسی زمین ہم دیکھتے ہیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ سال انہوں نے محنت کی، جب نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں یہاں پر محنت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھ لو زمین مردہ ہو چکی ہے، بنجر غیر آباد ہو چکی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، ہم کیا کرتے ہیں آسمان سے اس کے اوپر بارش نازل کرتے ہیں، آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں، پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت، تو وہ کیا ہے؟ لہلہاتی ہے، وربت، اور وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور اپنے جو چیز اللہ رب العالمین اس میں سے اگانا چاہتے ہیں وہ اگنا شروع ہو جاتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کی خوبصورت جو تقسیم ہے، قسم ہے، وہ زمین سے اگانا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب زمین سے ہم، اور اگر آباد زمین بھی لے لیں، آباد زمین بھی لے لیں جہاں پر فصل ہوتی بھی ہو، آپ کو کیا پتا کہ آپ نے جو یہاں پر بیج ڈالا ہے یہاں سے اگے گا؟ کسی کے ہے اختیار میں اگانا نہیں، یہ اللہ رب العالمین ہے کہ اس زمین سے اگاتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو آپ نہیں اگا سکتے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا بھی، اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بیج تھوڑا سا ڈالا، فصل اللہ نے زیادہ دے دی، اور جب آپ ڈال رہے ہوتے ہیں اس وقت کیا ہے پرندے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے وہ چن چن کے کھا رہے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین آپ کے لیے زمین سے اگا رہا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین یعنی قدرت اپنی یہاں سے دکھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم اس زمین سے وہ دانہ زمین کے اندر جاتا ہے، پھر وہ پھوٹنا شروع ہوتا ہے، نکلتا ہے، اسی طرح ہم انسان کو دوبارہ نکالیں گے، تو یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ تو جب تم دنیا کے اندر اس چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہو تو کیا اس بات پر یقین نہیں کر سکتے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین تمہیں زندہ کرے گا؟ اور اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی چیز بیان کی ہے، یہ دو واقعے بیان کیے، اور اس کے مقصد یہ اللہ رب العالمین نے یہی آگے بیان کیا جو میں نے آخری الفاظ بیان کیے نا، تو اس کا خلاصہ یعنی یہی ہے کہ کیا تم غور نہیں کر سکتے، تدبر نہیں کر سکتے کہ اس طرح جب اللہ دنیا سے اگا لیتا ہے چیزوں کو تو آخرت میں کیا اگانا، پیدا کرنا رب العالمین کے لیے مشکل ہے؟ تو بعث بعد الموت یہ یقینی ہے، انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہی ایک چیز یاد رکھیں جو ایک مظلوم کو امید دلاتی ہے۔ آخرت جو ہے یہ صرف مظلوم جو خاموش ہو جاتا ہے، ظالم کے ظلم کو برداشت کرتا ہے، اس کے پیچھے کیا سبب ہوتا ہے؟ چلو قیامت تو آئے گی نا، دنیا کے اندر میں کچھ نہیں کر سکتا، قیامت تو آئے گی، رب العالمین مجھے میرا حساب دے دیں گے، بدلہ دے دیں گے۔ اگر آخرت بھی نہ ہو تو پھر بتائیں مظلوم کے پاس کون سا سہارا ہے؟ تو یہ
انتہائی ضروری ہے، اور قیامت کا واقع ہونا اور حساب و کتاب کا ہونا، تاکہ دنیا کے اندر اگر کوئی کسی پر ظلم زیادتی کرتا ہے اس کا بدلہ مظلوم کو دے دیا جائے کہ اس کے اوپر دنیا کے اندر زیادتی ہوئی تھی، اور پھر اتنا انصاف ہوگا کہ حتیٰ کہ جانوروں کے درمیان کے اندر بھی اگر آپس میں لڑائیاں ہوئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو بھی قصاصاً بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ان کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ جنت و جہنم صرف اللہ تعالیٰ نے وہ بنائی ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے، مخلوقات کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، تو اس لیے پھر ان کو کیا ہے؟ ختم کر دیا جائے گا، صرف حساب لیا جائے گا، بدلہ یعنی ان کو پورا دیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔